اب آپ کے پاس اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور جب قرآن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو قرآن ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا, آپ کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے, یہ مسافر خانہ ہے, اس کی منزل کیا ہے آپ کی. قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. اور جب قرآن وہ منزل بتائے گا تو آپ نے اپنے لائف کا جو شیڈول بنانا ہے کہ سفر کیسے کرنا ہے, کیا کھانا ہے, کتنے پراٹھے کھانے ہیں, کتنے کہاں کہاں ناغا کرنا ہے, کب کھانا ہے, کب نہیں کھانا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کتے بلی کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا. گورا یہ دیکھتا ہے پروٹین ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے سفر کو مقصود بنا لیا. تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس میں پروٹین ہے کھا سکتے ہو اگر آپ کو گھن نہیں آ رہی. چائنا والے کہتے ہیں گھن ون کیا ہوتا ہے, یہ گھن ون بھی خود نکال لیا, 2-3 دفعہ کھاؤ گھن آنا ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے, انگریز کم از کم اہل کتاب ہیں تو کتے بلی نہیں کھاتے. چائنا والوں نے کہا تم بے وقوف ہو یار, جب حلال و حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر کتے بھی کھاؤ, کیا خیال ہے. تو وہ انگریزوں کا مذاق اڑاتے ہیں چائنا والے. ہم انگریزوں کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ سور بھی کھا لیتے ہیں, مردار بھی کھا لیتے ہیں, وہ چھی کتنے گندے ہیں. تو انگریز چائنا والوں کا مذاق اڑاتا ہے, تم کتے بلی بھی کھا جاتے ہو. لیکن چائنا والے ہم دونوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار جب مقصد خوراک ہے تو اگر کتے میں پروٹین ہے تو گائے کو کاٹنا اور کتے کا کاٹنا کیا ہے, برابر ہے. گائے کو کاٹ کے کھا جاؤ یا کتے کو کاٹ, نہ تو گائے کے کوئی جرائم ہے جن کی وجہ سے گائے کو کاٹ کے کھایا جاتا ہے, نہ کتے کا کوئی جرم ہے. تو یہ تو انسانی خوراک ہے, تو پھر کتے اور گائے میں کوئی فرق بولو نا نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا نا حاملہ گائے کی قربانی, میں نے کہا جائز ہے. اس نے کہا اس معصوم گائے کے بچے کا کیا قصور ہے. میں نے کہا اس کی ماں نے کون سے کوئی بھاگ کے شادی کی ہے جو اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو, یہ بھی تو بے گناہ ہے. تو جس گائے کو کاٹنا جائز ہے اس کے بچے کو بھی کاٹ کے کھا سکتے ہو آپ. وہ معصوم تو دونوں ہی معصوم ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ لوگ کہتے نہیں معصوم بچہ ہے, ہائے ہائے بیچارہ. ہاں یہ نہ کرو کہ گائے کا بچہ کاٹ لو اور پھر گائے کو نہ کاٹو, یہ پھر گائے کو تکلیف ہوتی ہے. تو معصوم جانور کو بلا وجہ ایسی تکلیف دینا جس میں اذیت بہت ہو اور آپ کا فائدہ بہت کم ہے, آپ کو تھوڑا سا گوشت مل جائے گا لیکن اس بیچاری بھینس کی, تبھی علماء نے منع کیا, اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ جس گائے یا بھینس کا چھوٹا بچہ ہو نا, تو علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے بچے کو ماں سے جدا کر دیں, بیچنے میں بھی, کیونکہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جانور کو اس میں, اور اس میں آپ کا کوئی بڑا فائدہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دونوں کو کاٹو یا دونوں کو چھوڑ دو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. خیر, تو چائنا والے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن فیصلہ کرے گا بھائی. اچھا, ہندو تینوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہندو کہتے ہیں اس جانور نے کچھ ظلم کیا نہیں ہے تو کاٹ کے کیوں کھا رہے ہو, جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے انہیں بھی اتنا زندہ رہنے کا حق ہے, لہٰذا سبزیاں کھاؤ. وہ یہی کہتے ہیں ویجیٹیرین بنو, ان کی اپنی دلیل ہے. قرآن فیصلہ کرتا ہے. قرآن کہتے ہیں نہ تو ساری چیزیں کھانے کی ہیں, کتے بلی بھی کھا جاؤ, صرف پروٹین ہی دنیا میں نہیں ہوتے, یہ دیکھو کھانے کی, انسانوں کے کھانے کی چیز بھی ہے کہ نہیں ہے. حلال چیزیں, پاکیزہ, جن جانوروں کا گوشت پاک ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا پاکیزہ جانور کون سے ہوتے ہیں. اور اتنے نیک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جانور کھانا ہی نہیں ہے, یہ تو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں, یہ تو مسخر کیے اللہ نے تمہارے لیے.